طریقت رہبر شریعت فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر محمد اشرفی جیلانی صاحب آپ تشریف لائیں اور اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کریں۔ تمام حضرات بآواز بلند حضرت کا نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔ آخر تک جتنے احباب بیٹھے ہیں سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جلیل القدر علماء اکرام، مشایخ اعظام اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس پر قلب کی گہرائیوں سے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے تمام اراکین اور خصوصاً مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا جن کی کوششوں سے یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ان سب کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب قبلہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے تمام رفقا، ان کے معاونین جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے اس کا اہتمام کیا، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک ختم نبوت کے ان عظیم الشان قائدین، ان علماء، ان شہداء کو کہ جنہوں نے 1953 میں تحریک چلائی۔ حضرت علامہ ابوالحسن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ 1953 میں قائد تھے تحریک ختم نبوت کے، ان کو جیل میں بند کیا گیا۔ ان کے صاحبزادے امین الحسنات علامہ خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی، ان دونوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 80 سال کا وہ بوڑھا عالم دین، اس کو جا کر یہ کہا گیا کہ اگر تم معافی نامہ لکھ دو تو تمہارا اکلوتا بیٹا خلیل احمد قادری، اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے، وہ معاف کر دی جائے گی۔ لیکن اس مرد قلندر نے یہ کہا کہ ایک خلیل تو کیا، ناموس رسالت پر 1000 بیٹے بھی ہوں تو وہ بھی قربان ہو۔ الحمدللہ ہمارے کسی عالم نے معافی نامہ نہیں لکھا۔ 1.5 سال لاہور کی اور کراچی کی مختلف جیلوں میں رہے، لیکن سب کامیاب اور کامران ہو کر وہاں سے واپس آئے۔ پھر سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1974 میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مولانا یہ مسجدوں کے جھگڑے آپ اسمبلی میں کیوں لے آئے، یہ قادیانی ہے کیا بلا؟ قائد اہل سنت نے فرمایا آپ وزیر اعظم ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں بھی ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہی تو جھگڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس نے کہا ہم قادیانیوں کو بلائیں گے۔ ان کو بلایا گیا، باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی اور الحمدللہ علماء اہل سنت کی کوششیں کاوشیں برابر ہوئی اور 1974 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ مفتی محمد جان صاحب تشریف لائیں، استقبال کیجیے۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اللہ والا یہ نبی کا احمد والا، ہر سنی کا ہے نعرہ، ہر سنی کا ہے نعرہ، شاہ نورانی ہمارا شاہ نورانی، شاہ محمد صاحب نئی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سب مرکزی جماعت اہل سنت کراچی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں گزارش کروں گا ساؤنڈ والے سے کہ قائد اہل سنت چلے آئیے، قائد اہل سنت چلے آئیے، شمع رشد و ہدایت چلے آئیے، طے کرے علم و حکمت چلے آئیے۔
سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے سونی سونی سی ہے بزم اہل سنن سونی سونی سی ہے بزم اہل سنن قائد اہل سنت چلے آئیے 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 باغ صدیق اکبر کے شاداب گل باغ صدیق اکبر کے شاداب گل تاجدار وجاہت چلے آئیے قائد اہل سنت 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 چلے آئیے تیرے جانے سے محفل کی رونق گئی تیرے جانے سے محفل کی رونق گئی رشک حسن و ملاحت چلے آئیے قائد اہل سنت 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 چلے آئیے ترجمان علیم و رضا کیا گیا ترجمان علیم و رضا کیا گیا غم میں ڈوبی ہے امت چلے آئیے قائد اہل سنت 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 چلے آئیے جرت حیدری تیرا شیوا رہا جرت حیدری تیرا شیوا رہا اے میرے شیر سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے قائد میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں الحمدللہ آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے روح رواں استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم سے جامع اہل سنت پہچان اہل سنت حضرت قبلہ مفتی محمد جان صاحب نعیمی دامت برکاتہ العالیہ امیر مرکزی جماعت اہل سنت صبح سے آپ تشریف لا چکے ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ مرکزی جماعت اہل سنت صبح سن کے سید نائب امیر محترم پیر طریقت رحمت شریعت حضرت قبلہ فخر السادات پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ کرونڈی شریف آپ تشریف لائے مرکزی جماعت اہل سنت صبح سندھ کے ناظم اعلیٰ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جتنے آنے والے احباب علماء کرام مشائخ اعظام اس کانفرنس میں تشریف لائے مرکزی جماعت اہل سنت کراچی ڈویژن کی جانب سے آپ تمام احباب کو علماء کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت قبلہ پیر سید سکندر علی شاہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں خطاب فرما رہے ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم اہل سنت کی پہچان مجددیہ نعیمیہ کی شان مفتی غلام محمد نعیمی کی آن مفتی محمد جان دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 1974 میں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں مختلف چینل پر کچھ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اتنے بڑے فرقے کو چند لوگوں نے غیر مسلم قرار دے دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا ہے۔ 3 مہینے تک باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل، اس کو علماء سوالات دیتے تھے، وہ پھر مرزا طاہر سے سوالات کرتا تھا، پھر وہ جواب دیتا تھا، پھر علماء جواب دیتے تھے، باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اور جب وہ بالکل خاموش ہو گیا اور علماء اہل سنت کے دلائل کا جواب نہ دے سکا، ان کے ناپاک عقائد، ان کے ناپاک ارادے یہ سب بے نقاب ہو گئے، تب پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی امت مسلمہ کے لیے پریشانی، مرزا غلام احمد قادیانی امت مسلمہ کے لیے پریشانی، اس کی ساری حرکت شیطانی، اور اس کے لیے تشریف لائے شاہ احمد نورانی، جنہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا فتنہ قادیانی۔ بہرحال ہمارے اکابرین نے بڑی کوشش سے محنت سے یہ کام کیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں سرفروغ ہو گئے۔ بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہ اکابرین رخصت ہو گئے تو اب یہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں، انہوں نے پھر سر اٹھانے شروع کر دیے ہیں، ان کی مسجدیں کھل گئی ہیں، لیکن الحمدللہ علماء بے خبر نہیں ہیں۔ ختم نبوت موومنٹ اور دیگر چیزیں اور دیگر جماعتیں اور خصوصاً مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، یہ سب ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو مسجدیں کھلی ہیں انہیں فی الفور سیل کیا جائے، انہیں بند کیا جائے، اور پاکستان کے آئین میں جو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے کہ نہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اسی کی روح سے ان کو یہاں پر پاکستان میں رہنا ہے۔ اگر اقلیت بن کے رہتے ہیں تب ان کو رہنا ہے۔ اور ایک کام جو ختم نبوت موومنٹ نے کیا، بہترین کام تھا، اور وہ یہ کام ہے کہ اس وقت کی کارروائی جو اسمبلی میں ہوئی، سوال جواب ان سے ہوئے، انہوں نے وہ پورا ریکارڈ منگوایا اور اس کو چھپوا دیا، پورا ریکارڈ۔ اس کی پہلی جلد چھپ چکی، ہو سکتا ہے دوسری جلد بھی چھپ جائے، تو وہ ایک ریکارڈ ہے کہ کیا سوال کیا گیا، کیا جواب دیا گیا، ایک ایک لفظ، کیونکہ اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ریکارڈ پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کتاب حاصل کریں۔ آخر میں مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم العالیہ کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کے جانشینوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مشن جاری رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔